السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. اور آج کا پروگرام تاخیر سے اس لیے شروع ہوا کہ کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے پی آئی ڈی اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی ایک اہم پریس کانفرنس، اور شامی صاحب آپ نے بھی وہ سنی اور دیکھی بھی. دانیال عزیز صاحب، پرویز رشید صاحب، طارق چودھری صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے، اور شوکت خانم کے جو پیسے ہیں چندے کے، جی ڈاکٹر طارق چودھری صاحب، طارق فضل چودھری صاحب جو دانیال عزیز صاحب تھے، نہیں ان کے ساتھ بھی تھے طارق چودھری صاحب. دانیال عزیز تو وزیر نہیں ہے. نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں طارق چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو شوکت خانم کے چندے کے پیسے ہیں وہ آف شور کمپنیوں میں استعمال کیے گئے ہیں اور اس میں نقصان ہوا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ کیونکہ جو سوشل میڈیا پر ابھی تک فیڈ بیک آیا، لوگ وہ تو خاصے ناراض ہیں کہ شوکت خانم جیسے انسٹیٹیوٹ کو جو لوگوں نے وہاں سے آپ خدمات لی ہیں اس کو اس معاملے میں لے کر آنا انتہائی غلط لوگ اسے سمجھ رہے ہیں. نہیں، اس میں سوشل میڈیا تو اپنی ایک دنیا رکھتا ہے. جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں عناصر، وہ ایک اور طریقے سے ایکٹ کر رہے ہوں گے، جو ان کے مخالف اور طریقے سے کر رہے ہوں گے. کچھ سوشل میڈیا صنعت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ، جو لوگوں کے پیسے تھے جن کو احتیاط کے، ان کو آف شور کمپنیوں کے ذریعے سے انویسٹ کیا گیا پراپرٹی میں بیرون ملک. اور یہ بات تو کوئی نئی نہیں ہے. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ایک انتخابی مہم کے دوران بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی تھی. اس وقت بھی یہ الزامات لگائے تھے، اور پتہ نہیں میرے خیال اس پہ کوئی مقدمہ بھی چل رہا ہے، کسی عدالت میں پڑا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو ڈیفیمیشن کے مقدمے جو ہے نا وہ پڑے رہتے ہیں سالوں، پھر ان کی تعمیل ہی نہیں ہوتی. اس مقدمہ تو قائم ہوا تھا، یہ خبر آئی تھی کہ قائم کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نجم سیٹھی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا مقدمہ ہے، وہ بھی عدالت میں پڑا ہوا ہے. تو یعنی یہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں، ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں جو مؤثر، وہ عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوتے، تعمیل ہی نہیں ہو پاتی ان کی، اور عدالتیں بھی جو کاروائی نہیں کرتی. تو بہرحال اب انہوں نے ان ساری چیزوں کو دہرایا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 1.80 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں. یعنی وہ جو انویسٹمنٹس کی تھی وہ بیڈ انویسٹمنٹس تھی. وہ کہہ رہے ہیں دانیال صاحب کہ اسپتال کی 28 ملین کی سرمایہ کاری صرف $10 ملین کے برابر. ہاں، تو 18 ملین ڈالر وہ ڈوب گئے نا. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک انڈین کا نام لیا، ڈیسائی صاحب ہیں جی، جو سی ایف ایم تھے، چیف فائنانس مینیجر، وہ بھی کوئی ان کے اس کے اندر شامل ہے انویسٹمنٹ کرنے والوں میں. تو یہ سارے الزامات ہیں. دیکھیے یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے سیاست میں قدم رکھا ہے انہوں نے، تو انہوں نے بھی پگڑیاں بہت اچھالی ہیں لوگوں کی، اور دن رات الزامات لگتے رہتے ہیں. تو اب ان کے اوپر بھی الزامات لگیں گے، وہ بھی پگڑیاں اچھالی جائیں گی. تو اب یہ تو سیاستدانوں کے مسائل ہیں، اب ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. وہ جو پاناما لیکس ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ایک مسلم لیگ نون کا رد عمل آ گیا ہے سرکاری طور پر. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پاناما لیگ کے بارے میں تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بھی ان کے جو بیٹے ہیں ان کا بزنس ہے بیرون ملک. اور ایک کمیشن بھی کل انہوں نے مقرر کر دیا اس کی تحقیقات کے لیے. اسی کی بات کرتے ہیں. اور اس کمیشن کے حوالے سے خبر یہ کہ وہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہوگا بلکہ انکوائری کمیشن ہوگا. اور وزارت قانون نے کچھ تجاویز جو ہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو ارسال کر دی ہیں. وزیر اعظم ہی اس کا حتمی فیصلہ کریں گے، لیکن جو کمیشن کی ٹرمز آف ریفرنسز ہیں وہ آج رات تک جاری ہونے کا امکان ہے، اور تمام اختیارات دیے جائیں گے اس کمیشن کو. اصل میں ایک تو جو اصطلاحات آپ استعمال کرتے ہیں نا وہ بڑی کنفیوزنگ ہو جاتی ہیں. کیسے؟ ہاں، یہ قانونی اصطلاحات ہیں کہ عدالتی کمیشن نہیں ہوگا، وہ ایک انکوائری کمیشن ہوگا. تو انکوائری کمیشن ہی ہوتا ہے نا. عدالتی کمیشن یہ ہوتا ہے جس میں سرونگ جج نہیں ہوں گے، ریٹائرڈ جج اس کے سربراہ ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا سربراہ ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ اور ارکان بھی اس میں شامل ہوں گے. اب کو ارکان کون سے ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے. انڈیا نے بھی قائم کیا ہے کمیشن، 2 ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ، اس میں 2 ریٹائرڈ جج جو ہیں ان کو اس میں نامینیٹ کیا گیا ہے، اور وہ تحقیقات کریں گے. اور انہوں نے 24 اپریل تک رپورٹ بھی دینی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ جو کوئی اتنی تحقیقات کوئی آسان نہیں ہوگی. وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے نشری اور ٹیلی ویژن پر خطاب کیا قوم سے، وہ تو سارا کام بات اپنے گرد اور خاندان کے گرد انہوں نے گھما دی. ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، پرویز مشرف کے دور حکومت، اس کی تفصیل بیان کرتے رہے. اب کوئی اس سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے. اب اتفاق فاؤنڈری تو اپنا وجود نہیں رکھتی اس وقت، وہ تو نظر ہو چکی ہے سیاست کی. اور بھٹو صاحب کے دور میں اسے نیشنلائز کیا گیا تھا. اس کی وجہ تو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میاں محمد شریف صاحب تو کوئی سیاسی آدمی نہیں تھے. ان کے والد جو تھے
وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھٹو صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے, ٹھیک, ان کو سپورٹ کیا تھا, ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کی تھی اور بھی اعانت فراہم کی تھی میاں شریف صاحب نے. اس دن سے بس ان کی اتفاق فاؤنڈری جو ہے اس پہ سرخ دارہ لگ گیا, اور جب بھٹو صاحب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اسے نیشنلائز کر لیا, اس پہ قبضہ کر لیا. 72 میں, ہاں 72 میں برسر اقتدار نہیں آئے تھے بھٹو صاحب یعنی سقوط ڈھاکہ کے فوراً بعد برسر اقتدار آئے, لیکن اس کے بعد میرا خیال انہوں نے 73 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے ہاں جو مارشاء اللہ جو تھا, جب یہ مارشاء اللہ کی پاورز تھی نا ان کے پاس, چیف مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر برسر اقتدار آئے تھے, تو بہت سے اور کارخانے بھی کیے, ان کو بھی کر لیا, اور اس سے ملک جو ہے اس کو اکنامیکلی تباہ ہوا, اور وہ جو ہمارے بڑے بڑے سرمایہ کار تھے وہ اپنے سرمایہ باہر لے گئے, ملک جو تھا ساری صنعت جو ہے وہ آ گئی سرکاری افسروں کے قبضے میں, اس کے بڑے مضر اثرات مرتب ہوئے. لیکن بہرحال نواز شریف صاحب نے اپنی کہانی بیان کی. اب یہ جو پاناما لیکس ہے نا, یہ ان کے خاندان کی کہانی بیان نہیں کرتی. یہ پاکستان میں بھی ان سے 200-250 کے قریب افراد ہیں جن کے نام آئے ہیں, ان میں بڑے بڑے بزنس مین بھی شامل ہیں. اب یہ اس میں سارا قصہ جو نشری تقریر کا تھا وزیر اعظم کا, کیونکہ ان کے اپنے گرد پتہ نہیں کیوں گھومتا رہا, کس نے ان کو یہ مشورہ دیا اور کہ بھئی آپ اپنی ذات کے حوالے پہ اس کو لے جائیں. وہ تو اگر کمیشن بنایا تھا اور یا بنایا ہے تو ان سب لوگوں کے بارے میں تحقیقات ہوگی. اور یہ جو عمران خان صاحب جو ہیں, اب ان پر جو الزام لگائے جاتے ہیں, ٹھیک بات ہے, شوکت خانم کی اپنی ریپوٹیشن ہے, ایک اچھا ادارہ ہے, خدمت کر رہا ہے, ذرا اس کے بارے میں احتیاط سے بات ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ جن کے پاس حکومت ہے وہ تو پریس کانفرنس کرنے کے علاوہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں نا, ان کے لیے انکوائری کروا سکتے ہیں, ان کی ان کارروائی کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک ٹرسٹ میں اگر پیسے ضائع ہوتے ہیں تو آپ صرف پریس کانفرنس کر کے نہیں رہ جائیں گے. اگر تو اب اپوزیشن میں, اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے, وہ تو پریس کانفرنس کریں گے, دھرنا دیں گے, چوکڑیاں بھریں گے, چوکڑی ماریں گے. مگر جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ تو اور بھی کچھ کر سکتے ہیں نا. اگر ان کو شکایت ہے شوکت خانم سے تو وہ اس کی انکوائری کروا رہے, وہ بھی اس کے لیے کوئی جج مقرر کر دیں, اس سے تو روکا نہیں کسی نے, وہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی پیش کر دیں کہ ٹھیک ہے کراؤ بھائی, اس کا چیک کرا لو اس کا. مگر آپ اصل میں تو نقطہ یہ لگتا ہے مجھے کہ جو مسلم لیگ نون جو ہے, جو پرویز رشید صاحب اور ان کے ہمنوا جو قوالی کر رہے تھے, اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ آف شور کمپنی بنانا جو ہے کوئی جرم نہیں ہے. آپ کی بھی تھی, ہماری بھی, آپ کی بھی تھی اور ہماری بھی تھی, اور وہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. وہ بس قوالی اس بات کی ہو رہی تھی. تو اب یہ بات اصل میں یہ وہ جو تہمینہ دورانی صاحبہ ہیں, ان کے ٹویٹ دیکھیں آپ, وہ ٹویٹ ان کے دیکھیں جو شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں, اخباروں کی زینت بھی بنے وہ قادم تحریر. اب وہ کہتی ہیں کہ اخلاق کی معاملہ جو ہے اصل میں بات اخلاق کی ہے. اب ان کی بھی بات تو درست ہے, اخلاق کی بھی بات ہے, قانونی طور پر بھی بات ہونی چاہیے, اخلاقی طور پر بھی بات ہونی چاہیے, مگر یہ اب خواتین کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں 14 سال ہو گئے شریف خاندان ملا بھی نہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کی تو روایتیں پھر ایسے ہیں نا کہ جب کوئی شادی کرتا ہے گھر کا فرد, کسی باہر گھر سے باہر پہلی کے علاوہ دوسری شادی کرتا ہے, تو ہمارے خاندانوں میں پھر اس شادی کو قبول نہیں کیا جاتا, تو لوگ اس سے اس طرح ملتے نہیں ہیں. بھتیجے بھتیجیاں, بھانجے بھانجیاں, دیور دیورانیاں, وہ بس فاصلے پہ رہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا شادی کی ہے, آپ جانے اور آپ کا کام جانے. ویسے وہ تو کہتی ہے کہ میں 10 مرلے کے مکان میں رہتی ہوں لاہور میں, مگر میں نے دیکھا سنا یہ کہ وہ ڈیفنس میں رہتی ہیں اور آگے پیچھے جناب سیکورٹی کے معاملات ہیں, اور کئی کنال کے پلاٹ جو ہیں اس سیکورٹی میں گھرے ہوئے ہیں, آس پاس رہنے والوں کو بھی دقت ہوگی اس سے. تو بہرحال بات جو ہے اپنی جگہ درست ہے کہ جو اہل سیاست ہیں اور اہل قیادت ہیں ان کو قانونی طور پر بھی دامن صاف رکھنا چاہیے اور اخلاقی طور پر بھی دامن صاف رکھنا چاہیے. اب یہ بتائیے کہ کل جب وزیر اعظم کا خطاب ہوا تو ہمارا پروگرام کا وقت تو ختم ہو چکا تھا, ہم بات نہیں اس پہ کر سکے. ہم نے تجزیہ تو دیا تھا کہ کیا بات ہو سکتی ہے, یہی تھا کہ کمیشن بنائے, وہی ہوا. یعنی یہ فضا میں جو باتیں اڑ رہی تھی وہ ہمارے حماد صاحب نے بھی ہمیں میسج کیا تھا, وہ یہی تھا کہ کمیشن بنا دیں گے. یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کے خطاب کی ضرورت تھی اور ایسے خطاب کی ضرورت تھی؟ دیکھیے سچی بات یہ, دیکھیں یہ تو جو لوگ مشورہ دینے والے ہوتے ہیں, فیصلے کرنے والے, تو وہی کرتے ہیں. آپ اس کے اندر آپ بعد از مرگ واویلا کیا کریں,
خطاب ہو چکا. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ خطاب اس طرح سے نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ ایک وسیع تر بات کو یہ کوئی وزیر اعظم نے اپنے خاندان کے گرد اس کو لپیٹ لیا, وہ فوکسڈ نہیں تھے. یہ تو سیاست ہو رہی نا, ان کے سیاسی مخالفین ان کا رگڑا لگا رہے ہیں, لیکن در حقیقت بات پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور پھیلی ہوئی بات جو ہے پھر اس میں میڈیا والے بھی آتے ہیں, اس میں بزنس والے بھی آتے ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی آتے ہیں, تو سب سے پوچھا جائے گا بھائی آپ نے یہ کیوں بنائی تھی, پیسے پھر کہاں سے گئے تھے, قانونی طریقے سے گئے تھے یا غیر قانونی طریقے سے گئے تھے. گو کہ آپ حکومتی اراکین یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ صرف یہ شریف فیملی کو کیٹر نہیں کرے کمیشن, بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بلایا اسی کا کہنا تھا. کہ ایک بات, اب یہ حسین نواز صاحب جو ہے نا, ان سے بھی بڑی بحثیں ہو چکی, حسن نواز کا بھی نام نہیں ہے اس میں, تو ابھی تو ویسے ایک ملک کی بات ہے یہ, اور ایک لا فرم کی فائل ہے, اور بھی اس طرح کی بے شمار فائلیں ہوں گی, بے شمار اور جزیرے بھی موجود ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں اصل بنیادی بات ایک ہی ہے, وہ یہ ہے شریف فیملی کے حوالے سے کہ جو بزنس بچوں نے شروع کیا باہر, وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا جہاں سے شروع ہوا ہے, وہ پاکستان سے گیا ہے یا وہیں سے جنریٹ ہوا ہے, وہ قرض لیا گیا ہے دوستوں سے یا وہاں بینک نے فیسلٹیز دی ہیں. تو سعودی عرب میں تو یہ وسائل فراہم کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. جب نواز شریف صاحب ان کے شاہی مہمان تھے اور سعودی بادشاہ انہیں عزت احترام سے رکھ گئے تھے, ان کے ایک اشارے پر بینک فائنانس کر سکتے. کل وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ ہم نے قرض لیا بینکوں سے اور واپس کیا, اور اس سے زیادہ واپس کیا. نہیں, میری گزارش نہیں, وہ تو لوکل بات کرے. اصل مسئلہ یہ ہے, باقی تو دیکھیے جو آف شور کمپنیاں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں, ٹیکس بچانے کے لیے لوگ بناتے ہیں, اور اس سے تاکہ ان کو ٹیکس کم سے کم ادا کرنا پڑے. اور اوباما نے بھی یہ بات کہی کل, انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس اوائڈنس ہے, یہ ایک عالمی مرض ہے, یہ بالکل اور عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے. اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی, خود دیکھیں قانون میں ایسی رکھنے ہوتے ہیں, ایسے ہولز ہوتے ہیں جن سے آپ استفادہ کرتے ہیں, اور جیسے یہ حلالہ ہے نا, ٹھیک ہے, دوسری اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دیں, شادی ٹوٹ گئی, پھر دوسری شادی کریں, پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ جائے تو پہلے خامد سے شادی. اس مثال سے عوام کو سمجھ آ جائے گی مدعے کی. لیکن جو ہمارے مولوی حضرات ہیں انہوں نے حلالہ بنا لیا, ایک شادی کرو پھر ایک دن کی شادی کرو پھر واپس کر لو. تو یہ ہیلے ہیں, یہ پاناما لیکس یہی ہے, یہ جیسے حلالہ ہے. ٹھیک, پروگرام میں حلالے کا وقت ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین, شاہ صاحب اپوزیشن نے تو اس کمیشن کی تشکیل مسترد کر دی ہے, اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نے نہیں کی, لیکن سپورٹ کیا. ہاں, اور مولانا فضل الرحمان نے بھی مسترد نہیں. مولانا نہیں, میں اپوزیشن جماعتوں سے میری مراد ہے ان دو جماعتوں کا جن کا آج آپس میں رابطہ ہوا ہے, یعنی پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا فون گیا خورشید شاہ صاحب کو کہ مشترکہ طور پر کوئی حکمت عملی اختیار کریں تاکہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو دیکھا جا سکے. مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جی پہلے وکی لیکس ہو گئے, اب یہ بھی ہو گئے, تو یہ کوئی ہوا بنایا ہوا ہے. مولانا سراج الحق صاحب آئے تھے, ہمارے دفتر تشریف لائے. اچھا, عمر شامی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے, وہ سیکرٹری جنرل ہوئے پی این ایس کے, تو وہاں انہوں نے بھی مسترد کر دیا اس کمیشن کو. ٹھیک ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان, وہ علماء کی جو کانفرنس ہوئی تھی منصورہ میں 2 اپریل کو, وہاں سے ایک کمیٹی بنی تھی, اور وہ کمیٹی میں ساجد میر صاحب بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, جو حکومت سے جا کے شہباز شریف صاحب سے ملے, پھر خواتین بل پر انہوں نے حقوق نسواں بل پر ایک کمیٹی بنی, اس میں سلمان صوفی صاحب بھی ہمارے بڑے پیش تھے, اور اس کمیٹی میں مولانا فضل الرحمان شامل ہو گئے ہیں. اب حکومت کے ساتھ مل کر کوئی مفاہمت کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بات تو سراج الحق صاحب نے بھی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی ہے. اچھا, لیکن اس پاناما لیکس کے معاملے میں وہ بڑے, یعنی ایک لہجہ جو تھا ان کا خوفناک تھا. ٹھیک ہے, اب آپ سنیے, پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا چہرہ بہت کالا ہو چکا ہے, اس طرح کے الزامات اس میں بہت لگ چکے ہیں. وہ بیچاری چاہتی ہے کسی طریقے سے کوئی اس کی ڈرائی کلیننگ ہو جائے, یا چلیے کوئی پانی ملے تو ویسے دھو دیا جائے منہ, یا شیلٹر مل جائے. اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں, کیونکہ وہ الزامات لگانے میں پیش تھے, تو اب اگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل جائیں اور نواز شریف صاحب کے خلاف اگر
कोई इत्तेहाद कायम कर ले तो कुछ ब्राउन हो जाएगा पीपल्स पार्टी का चेहरा, और थोड़ा सफेद ज्यादा है ना इमरान खान साहब का, ये भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी कैसे करेगी? ये पीपल्स पार्टी को अपने रहनुमाओं के नाम है सॉफ्टवेयर कंपनियों में, दोनों ब्राउन हो जाएंगे ना। अच्छा, इमरान खान, उसका ख्याल है कि इमरान खान साहब को थोड़ी सी हम अपनी कालक दे देंगे और इमरान खान साहब उनको अपनी थोड़ी सी सफेदी दे देंगे, तो इस तरीके से फिर एक महाद अच्छा बन जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, हमें कोई इतराज नहीं। हमारे साथ इस वक्त इतना प्रोग्राम में बैठे हैं जनाब मतीन नहीं, मगर आपकी बताइए कि वो जो आज नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, वो इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसमें आर्मी चीफ भी थे, DGI भी थे, और उसमें ये कहा है उन्होंने कि जो पंजाब ऑपरेशन है ना, पहले तो ये बात मालूम हुई कि जो पंजाब में ऑपरेशन हुआ ना, वजीर दाखिला साहब को मालूम था वो फौज के साथ मिलकर ऑपरेशन हो रहा था, और पंजाब गवर्नमेंट को मालूम नहीं था। अब पंजाब गवर्नमेंट भी आ गई है उसमें चढ़ गई गाड़ी पर। अब जो ऑपरेशन हो रहा है मिलजुल के हो रहा है, और आइंदा से कहा गया कि पंजाब गवर्नमेंट को उंगली पे बिठा के रखेंगे साथ साथ, और जो कल कोर कमांडर से भी वज़ीर की मुलाकात, और अस्करी अदारे जो हैं जब कोई ऑपरेशन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो उसको भी कुछ ना कुछ। अभी हमारे वजाहत साहब ने भी इस बात की तस्दीक की, ठीक है ना। अच्छा, उसमें सर उन्होंने गैर मुल्की जो खुफिया एजेंसियों का किरदार है पाकिस्तान में, उस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया। अफगान चमन से एक अफगान एजेंट गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, अब आप बताइए, अब तो कराची की बात भी करनी थी। मुस्तफा कमाल साहब को आज एक लेडी रुकने सूबाई असम्बली मिल गई है, उनको मुबारक हो, बल्किस मुख्तार साहबा की। ये अच्छी बात है, ख्वातीन भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुई है। अब आप देखिए जो मतीन सलाहुद्दीन साहब ये जब से पनामा लीक्स हुए ना, हमसे राब्ता कर रहे थे कि जनाब मेरे पास कुछ डिटेल है टैक्सेशन के हवाले से, कितना टैक्स अदा किया गया। मिर्जा मुनव्वर साहब के नवाज से, अच्छा, बड़े होनहार नौजवान है। कुछ चलिए जल्दी इनसे कुछ गुफ्तगू करें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो अकाउंट्स हैं उस पर बड़ी नजर रखते हैं। मतीन सलाहुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो आप जरा जल्दी से ये बताइए कि ये नवाज शरीफ साहब का कोई टैक्स का हिसाब बताएं, कोई आमदनी का हिसाब बताएं। लोग कहते हैं ना टैक्स देते हैं और बस आमदनी भी वाजिबी से होती है, पता नहीं। सर अब बात यह है कि वो कहते हैं इनके कारखाने भी नहीं चल रहे हैं, पता नहीं चल रहे हैं तो टैक्स नहीं देते। सर बात यह है कि ये जो पनामा लीक्स वाला मामला है या पनामा पेपर्स का, एक चाय की प्याली में तूफान सा महसूस होता है, स्पेशली शरीफ फैमिली के हवाले से। ये बात सर यहीं पे खत्म और यहीं पे बड़े आराम से खत्म की जा सकती है कि ये जो इल्जाम है कि जी करप्शन, लूट खसूट, टैक्स चोरी, ये ऐसी बात है कि जब मियां नवाज शरीफ पे 5000 टैक्स का इल्जाम लगाया जा रहा था, तो तब भी 2010 और 2011 में मियां साहब ने 20 लाख और 25 लाख टैक्स अदा किया हुआ था, लेकिन बताया यह जा रहा था कि वो 5000 टैक्स देते हैं। फिर इसी तरीके से ये तो इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी ऑफशोर कंपनियां और बाहर बिजनेसेस और यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बाहर करते हैं और बाहर टैक्स देते हैं, इधर नहीं दे रहे। तो अगर आप हिसाब देखें तो 2002 जून से लेकर 2010 जून तक शरीफ ग्रुप के डिफरेंट जो कारोबार हैं उन्होंने 6 अरब 67 करोड़ रुपया टैक्स अदा किया हुआ है। अच्छा, फिर ये जो हुसैन साहब के हवाले से इल्जाम लगाया जाता है कि जी बाहर कारोबार है, और वो ये की बात कि जी एतराज और कोई नहीं, क्योंकि ऑफशोर कंपनियों के हवाले से ये तो कोई नहीं कह रहा कि वो तो पैसे बाहर से कमा के को पाकिस्तान में भेजते हैं पैसे। वो जी वही बात है कि जी एतराज गैर कानूनी होने पर तो नहीं किया जा रहा, किया जा रहा है कि जी बाहर कारोबार कर रहे हैं, यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, जबकि हिसाब उलट है कि वो वहां से पैसा कमा के वहां के बैंकों से लोन रेज करके कमा के और यहाँ भेजा जा रहा है। 2013 में जो मियां साहब की एसेट डिक्लेरेशन थी NA 120 के लिए, उसके अंदर ये दे रखा है कि 19 करोड़ रुपया हुसैन साहब ने वहां से लंदन से पाकिस्तान भेजा, यानी ये उल्टी गंगा है। चलिए, तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये सारी बातें जो आप हमें सुना रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, कि सूबाई ये राना सनाउल्लाह को ज़हीम कादरी को परवेज रशीद को, उनको भी बताएं ताकि लोगों के सामने बताया करें। वो तो कहते हैं शैतानी लीक्स हैं, करारदाद भी जमा करा दी पंजाब असेंबली। मेरे जैसे लोगों का जी सर, मेरे जैसे लोगों को सरकारी दस्तावेजात तक तो दस्तरस नहीं। अब आपके सामने जो ये मैं बात बता रहा हूँ, ये 6 अरब 67 करोड़ टैक्स वाली, ये भी इंटरनेट की चीजें हैं, मीडिया की चीजें हैं। 2-3 साल पहले इंटरनेट पे मीडिया पे फ्लोट हो चुकी हुई है। मतीन सलाहुद्दीन साहब, हमारे प्रोग्राम खत्म हो गया। ये मतीनी लीक्स हैं, मतीनी लीक्स जो है, और वो राना सनाउल्लाह वाली लीक्स जो है उनको आप जरा ठीक करें। मतीन साहब बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं शैतानी लीक्स हैं,
وہ تو اصل میں رانا صاحب کو تو شیطان پوڑی سوچتی نا ہمیشہ. لے ناظرین، امید تو یہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پاناما لیکس والا یہ اب چلتا رہے گا. کل بھی شاید اس کی بازگشت ہے کیونکہ کل عمران خان صاحب بھی ہم پریس کانفرنس کریں گے، اپنی پارلیمانی بورڈ سے ملاقات وہ کریں گے. اورنج ٹرین جو ہے وہ بار بار بیچ میں رہ گیا ہے. جواز شریف صاحب کل ایک سول سوسائٹی کا اجلاس بھی کر رہے ہیں. ہاں کل اکیلے اب بیچارے اترے ہیں میدان میں. جیسے وہ اٹارنی جنرل بدلا ہے نا حکومت نے، ویسے اب انہوں نے وکیل بھی بدلا، اب خود وہ آئے میدان میں. کل 11 بجے وہ اب جس اجلاس کا ذکر کریں وہاں پہ وہ گفتگو بھی کریں گے، ان سے ان کے سوالات کا جواب بھی دیں گے. سول سوسائٹی ایوان اقبال میں وہ اورنج ٹرین کے حوالے سے وہ بریفنگ ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو پاناما لیکس ہیں یہ تو سلسلہ لگتا ہے آگے بھی رونق لگی رہے گی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.